اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس موضوع پر بے شمار کتابیں پڑھی ہیں اور بے شمار مقالے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ میرے جو برخوردار ہے، یہ جو ویڈیو بناتا ہے، وہ کبھی کبھی مجھے تجویز کرتا ہے کہ صاحب جی ایس موضوع پہ بناؤ، بڑا اچھا موضوع ہے۔ آج کہتا ہے کامیابی اور خوشحالی، یہ دونوں انٹر لنکڈ بھی ہیں اور اکٹھے بھی ہیں، یعنی مطلب علیحدہ بھی ہیں۔ کامیابی اور خوشحالی، کوئی یہ آپ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں، اور محنت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب مسلسل محنت کرتے رہیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار نہ کرے۔ عام طور پہ یہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں تو یونیورسل ہیں، ساری دنیا کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب مصیبت ہو، جب تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کیا فرماتی ہے؟ وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مدد مانگو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ مدد اللہ سے مانگیں گے آپ تو ایک تو یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی ذات پہ جب آپ کا بھروسہ ہوگا تو آپ ڈگمگائیں گے نہیں، آپ گھبرائیں گے نہیں۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے وہ ساری دنیا کی مالک ہے اور سب چیز پہ پھیلا ہوا ہے عالم جال تیرا، چاروں طرف، سب طرف، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ آدمی میں اعتماد آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ قرآن شریف سارا بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ، میں ایک دو دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کریں اور اس پر آپ پھر یقین کرتے ہوئے اس پر پہلے غور کر لیں۔ آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، 1 2 3 4 پروپوزیشنز یا تجاویز آپ کے سامنے ہیں، آپ دوستوں سے مشورے کرتے ہیں، آپ عزیز و اقارب، بیوی بچے، فیملی، خاندان، اس کے جو بھی تجویز آپ کے ذہن میں ہیں اس پر آپ پھر غور و خوض کر لیتے ہیں، اس کے پروس اینڈ کونس، اس کے فائدے اور نقصانات وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے سارے پہلو ان پہ غور کر لیتے ہیں، سارے دوست احباب کی رائے سن لیتے ہیں، اس کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے پھر حکم ربی یہ ہے کہ آپ اس پر غور و خوض کر کے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے پھر آپ اس اللہ کا نام لے کر فیصلہ کر لیں، اور پھر جو فیصلہ کر لیں اس پر اطمینان سے فیصلہ کریں اور اس پر ڈٹ جائیں، پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ فی امان اللہ وافوض امری اللہ، میں تو سچی بات ہے، میرا تو ورد ہے یہ، وافوض امری اللہ، میں اپنے سارے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب آپ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر آپ بے فکرے ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں رہتی، آپ کہتے ہیں وہ 2 جہانوں کا نہیں،
سارے جہانوں کا پالنے والا جو ہے، جب وہ اس کے سپرد میں نے کر دیا ہے تو پھر یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، مجھے اس کے متعلق فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا یقین کامل نہیں ہوتا۔ اس بات کا بڑا ذکر میں نے کیا ہے، اس پر میں نے جتنے کتابیں پڑھی ہیں یا سنا ہے، اس میں سب میں ایک ہی بات ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، یقین کامل نہیں ہوتا۔ یقین جو ہے، جو ایمان ہے، جو یقین ہے، جو اس پر سلسلہ ہے، وہ اس لیے پکا نہیں ہوتا کہ آپ کو اس پر مکمل بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو سب کچھ چیزوں کا مالک ہے، وہی تو جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کی یہ ساری دنیا ہے، اسی کا سارا یہ نور ظہور ہے، تو پھر آپ کو کوئی فکر مندی نہیں ہوگی۔ تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ واصف علی واصف صاحب کے بارے میں، ہمارے دو چار جو صحافی حضرات ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک دو چیزیں، جس میں ایک مفتی صاحب کا بھی بیان ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے ایک تجویز بنائی تھی، اپنی ایک کتاب لکھنی تھی، تو اس کے انہوں نے وہ اپنے بزرگوں کو وہ مفتی ان کو دے دی، انہوں نے وہ کتاب دکھا دی کہ جناب یہ کتاب، یہ اس کے حصے ہیں، یہ میں اس کو لکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے، یہ میرے ذہن میں ہے، یہ میری مطبوعہ ابھی نہیں ہوئی، ابھی طبع نہیں ہوئی، چھپی نہیں، تو ہم نے یہ انڈر کنسیڈریشن رکھی ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ انہوں نے پھر ان کو جواب دیا کہ جناب یہ کتاب جو آپ لکھنا چاہتے ہیں، یہ جو آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں، یہ ہم نے دیکھ لی ہے، یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ ٹھیک ہے، کامیاب ہے، آپ پلیز گو آن۔ انہوں نے گرین سگنل دے دیا۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے دو تین اور حضرات بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم نے، یعنی وہ جو آصف علی آصف صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی اس کا یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں بڑی توجہ کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے، تو اپنے تمام جو تکالیف ہیں، پرابلمز ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک گٹھڑی میں باندھ کر اللہ کے سپرد کر دے کہ یا اللہ اب یہ آپ کے سپرد ہے۔ اٹ از نو لانگر مائی سبجیکٹ، اٹ از نو لانگر مائی پرابلم، یہ سارے پرابلم میرے پاک پروردگار یہ آپ کے ہیں، میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ان کو ڈیل کریں۔ تو آپ دیکھیں یہ سارا کچھ اللہ کو دینے کے بعد یہ الفاظ جو واصف علی واصف صاحب نے لکھے ہیں اپنی کتاب میں، تو اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ سیٹیاں بجاتے پھریں، یعنی فارغ ہو جائیں، سارے غم فکر جو ہیں ان سے آزاد ہو جائیں اور آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ خود سیٹیاں بجاتے تھے، مطلب سیٹیاں بجانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارغ ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ کتنا ہلکا پھلکا فیل کریں گے، اور پھر اللہ پر جب آپ کا ہو جائے گا یقین کامل، تو پھر اللہ جانے اور اس کے کام جانے، آپ کو پھر پریشان ہونے کی، ورڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو اس پر بڑی کتابیں ہیں، اور بھی مصنف ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ مثلاً وہ کتاب میرے سے گم ہو گئی ہے، اب مل نہیں رہی، میں نے اپنی ایک شاگرد کے روم میں لگایا ہے کہ یہ ذرا کتاب آپ ڈھونڈ کے مجھے دکھائیں، جہاں سے مجھے ملی تھی
وہاں تو اب یہ مفقود ہو گئی ہے. تو اس میں اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ جناب آپ اللہ پہ یقین کر لیں، لیکن یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی. وہ کہتا ہے جی یہ کام آپ کا نہیں ہے سوچنا کہ یہ ہوگا کیسے. آپ فاقہ کشی کا شکار ہیں، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ دعا مانگتے ہیں رات کو. آپ کے جسم کا آپ کا سسٹم ایسے ہے جیسے لہروں کے ساتھ لہریں ہو جائیں، اور آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اس پہ غور کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین کامل کر کے تو آپ دعا مانگیں یا اللہ. آپ بس اس نے مثال دی ہے کتاب والا نے کہ جی آپ کہتے ہیں مجھے 2 کروڑ روپیہ چاہیے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں نے یہ کتاب پڑھی تھی 50-60 سال پہلے. اس وقت 2 کروڑ روپیہ بڑی رقم تھی، بندہ منہ بھر لیتا تھا جب نام لیتا تھا. اب تو 2 کروڑ للو پنجو میرے جیسے ایسے ویسے بھی جو فاقہ کشی کے مارے ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی 2 کروڑ کا ذکر کر دیتے ہیں جیسے یہ کوئی رقم ہی نہ ہو. تو اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ کہیں گی یا اللہ مجھے 2 کروڑ روپیہ دے دے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور 2 کروڑ روپیہ آپ کو مل گیا ہے. اب یہ اتنا صرف کہہ دینا کافی نہیں، آپ کا اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ 2 کروڑ روپے کے کرنسی نوٹ جو ہیں یہ آپ کو کون سے چاہیے. اس وقت تو 500 کا نوٹ 5000 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا، تو 1000 اور اس سے بھائی یہی ہوتے تھے زیادہ نوٹ. تو یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ 1000 کے چاہیے، اس سے بڑے نوٹ چاہیے، 5,000 کے چاہیے، یا آپ کو یہ کرنسی نوٹ پاک کرنسی چاہیے یا اور دوسرے ملک کی کرنسی چاہیے یا آپ کو ڈالرز میں چاہیے. تو یہ یہاں تک، اور آپ وہ گتھے جو ہیں کرنسی نوٹوں کے وہ ہاتھ میں پکڑ کے تو یہ سوچیں اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے میری دعا سن لی ہے اور میری دعا قبول فرما لی ہے. اور وہ گتھیاں نوٹوں کی جو ہیں وہ آپ ہاتھوں میں لیے ہوئے اس تصور کے ساتھ سو جائیں اور اس طرح ہلکے پھلکے ہو کے سوئیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے وہ اس کو قبول شرف بخش دیا ہے. قبولیت کا شرف اللہ نے آپ نے دعا قبول فرما لی ہے، تو اس خوشی میں سو جائے. تو اس نے کہا شور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یا اللہ میں تو فاقہ کشی کا مارا ہوا ہوں، تو میرے پاس تو 200 روپیہ نہیں ہے میری جیب میں، تو 2 کروڑ روپیہ کرنسی نوٹ کہاں سے ہے. It is no longer your worry, it is not your پریشانی. آپ آرام سے سو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں. مقصد یہ جو میں یہاں سے بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ آپ اس بات کو یہ ضروری ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، قبولیت کرنے والا ہے، تو اس نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے. اصل میں بات یہ ہے، پھر مجھے جو بار بار بات یاد آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اصل بات ہے کریکس آف دی میٹر جو ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین کامل ہو کہ یہ دعا آپ کی قبول ہو گئی ہے. دعا جب تک آپ کا یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ قبولیت نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ تو دیکھیں نا
کہ جو آپ نے یہ کہہ دیا اور اللہ نے سن لیا، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلقات جب اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ جو آپ کہتے ہیں وہ بھی وہی کہتا ہے۔ کبھی غور فرمایا ہے آپ نے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے، میں تو آج تک اس بات کو سمجھ نہیں پایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں، لیکن اللہ مجھے یاد کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوتا ہے۔